قوم سے اولو بقیہ، جو بچے ہوئے لوگ، جو سارے لوگ رہ گئے تھے قوموں کے اندر جو کافر و مشرک بھی نیک تھے، ینہون عن الفساد، کہ وہ سوائے چند کے کہ انہوں نے لوگوں کو منع کیا ہے زمین میں فساد برپا کرنے سے، یعنی اللہ کی نافرمانی، ہر نافرمانی اللہ کی جو اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ فساد ہے۔ فرمایا کیوں منع نہ کیا؟ اللہ قلیلا ممن، بے حساب لوگ تھے جن کو معلوم تھا دین یہ ہے، حق ہے، لیکن ان میں صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس عمل کو جاری کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے، اور ہم نے ان کو انجینا منہم، اور ان کو ہم نے بچایا ہے۔ لیکن سورہ مائدہ میں جو آیا ہے، باقی جو سارے لوگ اس معنوں میں تھے کہ اللہ کے گناہگار بندے نہیں تھے، لیکن وہ روکتے نہیں تھے برائی سے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، اور نیکی حکم دینے والوں کو منع کرتے تھے کہ ان کے پیچھے پڑے ہو۔ مالک نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ جب ہمارا عذاب آیا ہے بدکاروں کے ساتھ ان بھکشوں کو بھی ہم نے مار ڈالا ہے، صرف وہی لوگ بچے ہیں کہ جو امر بالمعروف نہیں کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ اتنے لوگ تھے جانتے تھے کہ حق بات یہ ہے، صرف تھوڑوں کو توفیق ملی ہے کہ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے، اور ان کو ہم نے آخر کار جب عذاب آیا ہے ان کی قوم پر تو ہم نے ان کو بچا لیا ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور باقی پورے جمہور اور قوم جو تھی ظالم لوگوں نے، انہوں نے پیروی کی ہے مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور اس کے اندر اپنے مزوں کے اندر جو ان کے اندر دنیا کی طرف بلانے والے اور آگے لے جانے والے تھے ان کے پیچھے چلے ہیں، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جمہور کا عام طور سے فائدہ یہ رہا ہے کہ ظالم مجرم اللہ کے باغی تھے، اور اس لیے ہم نے مارا ہے۔ جتنی قومیں ہم نے ماری ہیں اور جن کو بعد کو ماریں گے تو یہ ظلم کے ساتھ نہیں، ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور یہ مالک کا قاعدہ ہے، آپ کا مالک ایسا نہیں تھا کہ ہلاک کر مارے قوموں کو بھی ظلم، اور ظلم کے ساتھ ان کا وہ اس کی مستحق نہیں ہے، حالت ان کا یہ ہے وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ وہ اصلاح کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور مالک کی یہاں کوئی بھول چوک ہو جائے کہ ایک فائل جریدہ چلی جائے اور اس کے بعد پھر عذاب آ دھم کے اور سارے لوگ مان لیے جائے، فرمایا ہمارا قاعدہ یہ نہیں ہے، ہمارے علم سے تو ہر چیز داخل ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم جب مارتے ہیں تو خالص ظالموں کو ظلم کے ساتھ نہیں مارتے، خالی حق کے ساتھ مارتے ہیں، کہ جو مصلحین کی بجائے جب مفسدین رہ جاتے ہیں تو ہم مارتے ہیں۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی قوم اسی طرح سے جمی رہی اور ایمان نہ لائی تو ایسا موقع اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کہ اس کی اکثریت کو ہم سب ہستی سے ملا دیں۔ باقی یہ کہ اللہ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں الجھن ہو رہی ہے، یہ آپس میں لڑائی ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اشتناتے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی ہجرت کر رہا ہے، کوئی یہاں مار کھا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ مالک چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ساری دنیا کے لوگوں کو ایک امت بناتا، امت وسط بناتا، دیندار ہوتے سب یہاں پر، نمازی روزے دار ایماندار اور جنت کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، فرمایا یہ ہمارا قاعدہ نہیں ہے، ورنہ امتحان کی جو اصلی مصلحت اور غایت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ ہم تو کھول کر ہدایت کا راستہ رکھتے ہیں، انسان کو اپنی خیرت دیتے ہیں، کہتے ہیں جانچو اور پرکھو اور پھر اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے بعد ہم انعام فرمائیں گے۔ باقی بخشش ہماری یوں نہیں ہے کہ بس ہر ایک کو مل جائے کہ اور میں کو، یہ تو آزمائش کا موقع ہے، امتحان کے لیے ہم نے بنایا ہے، ہم نے یہاں کوئی شوختا گری نہیں کی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اس لیے اس دنیا میں ہمیشہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، کچھ ہوں گے صحیح راستے پر، باقی سارے غلط راستے پر جانے والے ہوں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اور اللہ جس کے اوپر رحم فرمائے اس کو اختلافات سے، غلط راہ سے، ظلم سے، جور سے بچا لے۔ فَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، فرمایا اسی امتحان کے لیے تو ہم نے انسانیت کو بنایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہی تو ہم نے دیکھنے کے لیے سب شیطان کو ہم نے ساتھ لگا دیا ہے، نفس کی خواہشات ہے، برائی اور بھلائی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، بہتات ہے برائیوں کی، مزے دنیا میں چند روزہ مزوں کے لیے، تو یہ ایسا بازار گرم ہوا ہے کہ نہ پوچھو اس کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی لیے ہم نے جہاں مومنین کے گروہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ہم نے یہ سب دینے کے بعد شیطان سے بھی کہہ دیا تھا، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، کہ آپ کا رب تمام ہو چکا، رب کا آپ کے رب کا کلمہ تمام ہو چکا، بات پوری ہو چکی۔ لَأَمْلَأَنَّ، اور اللہ نے فرما دیا کہ ہم بھر کے رہیں گے، لَأَمْلَأَنَّ، ضرور بالضرور میں بھر کے رہوں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنات سے، والناس اجمعین، اور انسانوں سے، کچھ پرواہ لا ابالی، یہ میری بات کو نہ مانے، میری خدائی میں کوئی فرق نہ آئے گا۔
باقی نہیں مانتے ہیں، شیطان کے ساتھی بن کر اس کو پوچھتے ہیں، تو ہماری جہنم کا عالم یہ ہے کہ جب مالک اس سے پوچھے گا علم تلا کی، وہ سچ کا انداز قرآنی بیان کر سکتا ہے، دنیا کی کسی کی زبان ایسی نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے۔ فرمایا جنت جہنم کی وسعت اور گہرائیوں کا ذکر کرنے کے لیے دیکھیے دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے سوائے پروردگار کے؟ مالک فرماتا ہے جہنم کی گہرائیوں کا اندازہ لگاؤ کہ حلیم تلازی جب اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو جہنم پکارے گی کہ حلیم مزید کی آج تو جاننے والا ہے میں کہیں بھر سکتی ہوں، حلیم مزید جو بھی کچھ ہو لا کے چھوک دے۔ بشیر رضا نے یہی کہا۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، قرآن بیان کر رہے ہیں، اور قرآن سے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے، ایک عظیم اکثریت نے ایمان خالص کا انکار کیا ہے اور دنیا پرستی کو ترجیح دی ہے، دنیا پرستوں کے پیچھے چلے ہیں۔ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ دنیا پرست کون سے لوگ ہیں اور دیندار کون سے لوگ ہیں، حق بات ان کے سامنے آئی بھی ہے، پھر بھی انہوں نے دنیا داروں کا ساتھ دیا ہے۔ اور جب مخلص مومنوں نے ان کو منع کیا کہ دیکھو تمہاری یہ جو روش ہے یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑے گی، اور بعد آ جاؤ اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے نافرمانوں کا ساتھ دینے سے، تو تین گروہ بن گئے بنی اسرائیل کے اندر، ایک علانیہ نافرمان کافر و مشرک، اور دوسرے وہ تھے جن کے عقیدے تو ٹھیک تھے لیکن وہ کفر و شرک کرنے والوں کو منع کرنے کی بجائے الٹے مومنوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، مخلص مومنوں کی ٹانگیں کھینچتے تھے اور ان کے اوپر آوازیں کستے تھے اور ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے اس انداز سے کہ چھوڑو تمہارا دماغ خراب ہے کیا، تم کن لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہو، بس ایک شرک شرک شرک، ایک ہی اور کی کام نہیں ہے تمہارا، شرک سے منع کرتے رہتے ہو ہر وقت، ہر چیز کو شرک بنا دیا۔ تو اس انداز سے وہ طرز کرتے تھے مخلص مومنوں کے اوپر، حالانکہ مخلص مومن منع کرتے تھے اللہ کی نافرمانیوں سے کہ دیکھو یہ جو شرک اور کفر کا تم نے بازار گرم کیا ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو مالک فرماتا ہے بہت تھوڑے لوگ تھے، آج تانا دیتے ہیں کتنے ہو، اکیلے رہ جاؤ گے اس طرح تو کچھ تو گنجائش پیدا کرو، ہر چیز کو شرک کر دیتے ہو، کہہ دیتے ہو، اور کافرین کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، اور جس نے بھی شرک کیا ہے یا شرک کا راستہ دکھایا اس کو پکڑتے ہو اور ان کو مشرک قرار دیتے ہو، شرک کی مشین رکھی ہوئی ہے، گن رکھی ہوئی ہے تم نے۔ تو اس طریقے سے ہر آواز کسی ہے، انہوں نے ہر الزام لگایا، انہوں نے جھوٹا کہا، کذاب کہا، پروپیگنڈے باز کہا، کیا کچھ نہیں کہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص مومنوں کو کہا کہ بالکل جمے رہو، یہی کچھ ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، ان کافروں مشرکوں اور ان منافقوں کی اور اہل کتاب کی بڑی اذیت ناک باتیں تمہیں سننا پڑیں گی، اور جب صبر کرو گے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، آج بھی توحید کی دعوت جو اٹھی ہے بہت کم لوگ اس کی طرف آئے ہیں، اور جو آئے بھی ہیں ان میں سے پھر اکثریت کے اندر شرک آ گیا، پھر انہوں نے دنیا کی طرف اور رال ٹپ کیا، ان کی دنیا دار بن گئے ہیں، ان کا بزنس چلتا رہے، بس اس پر فرق نہ آئے، کوئی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اسی چکروں میں رہے ہیں۔ اور مخلص مومنوں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے جب دعوت کا اعلان کر دیا تو ان کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہونے والا ہے کل قیامت کے دن، اور اس وقت جب ان کی پیٹ کی ڈولکی پھٹے گی نا، پیٹ ان کا پھٹے گا، آنتے ان کی باہر آئیں گی، اس وقت ان کو پتہ چلے گا ڈولکی کس کی پھٹی ہے، اور حق کا دائی کون تھا اور شرک کا حمایت کرنے والا کون تھا، یہ سارے راز وہاں کھلیں گے۔ اس وقت ان کو مار پڑے گی، ان کی منہ کالے ہوں گے، اور ان کو کہا جائے گا بے ایمانو، ایمان کی دولت آ بھی گئی تھی، ایمان سمجھ گئے تھے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ بیان کر دیا گیا تھا، ہجے کر کے بیان کر، پھر بھی تم نے اس کے بعد پھر کفر شرک کا راستہ اختیار کیا، دنیا داری کا راستہ اختیار کیا، بے ایمانوں کے پیچھے چلے ہو، اب چکھے ہو عذاب کے مزے، وہاں ایک دوسرے کے اوپر یہ لعنتیں بھیجیں گے، ان کی اکابرین ان کے اوپر اور یہ ان کے اوپر، اور اس طرح ان کی آگ کے اندر ان کی جو وہاں عذاب کے اندر اور اضافہ کیا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان حضرات کو گھسیٹا جائے گا جنہوں نے آج ایمان کی مخالفت کی ہے، ایمانداروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی ہے، ان کا مقابلہ اللہ کے ساتھ تھا، گویا اللہ کے دین کو پھلتا پھولتا یا آگے بڑھتا ہو دیکھتے ان کو پریشانی ہوتی تھی، اور اپنے مزاج کے مطابق یہ دین کو چلانا چاہتے تھے کہ ہر ایک کو مشرک نہ کہو، اس طرح تو لوگ پھر کون ہماری بات سنے گا، اس طرح انہوں نے کوئی نہ کوئی انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا ایمان خالص کو روکنے کے لیے۔ بہرحال مخلص مومنوں نے ان کی پرواہ نہ کی، اور وہ اللہ کا حکم جو تھا کہ ان کو منع کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، اور پھر مالک فرماتا ہے جب میرے عذاب کا کوڑا حرکت میں آیا نا تو صرف وہ جو تھوڑا گروہ تھا وہ بچے ہیں،
باقی کافر مشرک بھی رگڑ دیے گئے، اور جو یہ بخشو تھے جو بالکل گنگے، یہ شرک اور کفر کے خلاف نہیں بولتے تھے، میدان میں نہیں آتے تھے، دعوت اللہ کے لیے بلاؤ ان کو موت پڑ جاتی تھی۔ باقی ہر جگہ ایسے بولتے ہیں جن کو دعوت اللہ کے لیے بلاؤ، بازار میں نکلنا ہے، دعوت دینی، اس وقت ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں تو اس طرح واپس ان کا جانے کا دھیان ہوتا ہے کہ بس کاروبار کی طرف جائیں، یعنی دل وہاں لگا ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ طرز عمل تھا جو ان کو لے ڈوبا۔ تو اس کے بعد ان کو بھی وہاں انہی کے ساتھ رکھا جائے گا، عذاب آیا تو ان کو بھی رگڑ دیا گیا۔ اس انجام سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور صرف اپنے مالک کے سامنے جا کے یہ عذر پیش کر سکیں کہ مالک ہم نے ان کو بہت سمجھایا تھا اور انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے جو انصاف کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور تباہی ہے پھر جھٹلانے والوں کے لیے، تباہی ہے جنہوں نے حق کا ساتھ دینے کی بجائے باطل کا اور جھوٹوں کا ساتھ دیا، ان کے لیے تباہی ہے۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، مالک نے ایک موقع دیا ہے، یہ ایک موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ پھر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پچھتاوے سے اپنی پناہ میں رکھے۔